السلام علیکم پیارے بچوں۔ دنیا کے اس نقشے میں ہمارا ملک ہندوستان یہاں پر موجود ہے، اور یہ بات آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے شہر آگرہ میں دنیا کی مشہور ترین عمارت تاج محل موجود ہے۔ اگر ہم شمالی امریکہ میں موجود کسی شخص سے یہ سوال کریں کہ بتائیے تاج محل کس سمت میں ہے، تو وہ شخص فوراً جواب دے گا کہ تاج محل مشرقی سمت میں موجود ہے۔ اگر یہی سوال یورپ میں موجود کسی شخص سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ تاج محل جنوبی سمت میں موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ سوال ٹوکیو میں بیٹھے کسی شخص سے پوچھا جائے تو وہ شخص فوراً جواب دے گا کہ تاج محل مغربی سمت میں موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال افریقہ میں موجود کسی شخص سے پوچھا جائے تو وہ شخص جواب دے گا کہ تاج محل شمالی سمت میں موجود ہے۔ تاج محل یقیناً آگرہ ہی میں ہے، مگر ہر شخص نے اپنے مقام سے آگرہ کی سمت کی نشاندہی کی، اس لیے سمتوں کی نشاندہی میں فرق آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمتوں کے سہارے کسی مقام کا صحیح پتہ بتانا شاید ممکن نہ ہوگا۔ اسی لیے زمین کے ہر مقام کی جگہ کا بالکل صحیح تعین کرنے کے لیے انسان کو علیحدہ طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ وہ طریقہ کون سا ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام پر جب صنعتی انقلاب زور و شور پر تھا، اس وقت بہت سے لوگ تجارت اور دیگر وجوہات کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کرنے والے ان لوگوں کو اپنے اور دیگر مقامات کے اوقات میں کافی فرق نظر آیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 اکتوبر 1884 کو امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت کے پریزیڈنٹ C.A. آرتھر نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کا نام انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس IMC رکھا گیا۔ اس میٹنگ میں اس وقت کے 26 ممالک نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس وقت کے جغرافیہ دانوں نے زمین کی گول شکل کا ایک گلوب بنایا، اور اس گلوب کے اوپر کچھ کھڑے اور آڑے خطوط کھینچے۔ گلوب پر بنائے ہوئے یہ خطوط حقیقتاً زمین پر نہیں ہوتے، یہ فرضی خطوط ہوتے ہیں۔ جنہیں عرض البلد لیٹیٹیوڈ اور طول البلد لانگیٹیوڈ کہتے ہیں۔ آئیے ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلوب کو بالکل 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے اس خط کو بنیاد مان کر گلوب پر آڑے خطوط کھینچے گئے۔ انہیں عرض البلد یا لیٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ مرکز میں موجود یہ عرض البلد سب سے لمبا عرض البلد ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 40,075 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس عرض البلد کو خط استوا یا ایکویٹر بھی کہتے ہیں۔ اس خط استوا کی وجہ سے زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اوپر والے حصے کو شمالی نصف کرہ، جبکہ نیچے والے حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا زمین کے بالکل مرکز سے گزرتا ہے، اور یہ زمین کا سب سے بڑا خط ہے، اس لیے اس خط کو دا گریٹ سرکل بھی کہا جاتا ہے۔ زمین پر کھینچے گئے یہ عرض البلد یوں ہی نہیں کھینچے گئے، بلکہ ان کی مخصوص پیمائش ہوتی ہے۔ آپ نے مضمون ریاضی میں چاندی کی مدد سے زاویہ تو بنایا ہی ہوگا۔ جس طرح کسی خاص پیمائش کا زاویہ بنانے کے لیے چاندے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح زمین پر عرض البلد بنانے کے لیے بھی چاندے کا استعمال کیا گیا۔ کیسے؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح زاویے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح خط استوا کو زاویے کا قاعدہ مان کر الگ الگ پیمائشوں کی جگہ نشانات لگائے گئے۔
اور ان نشانات کی مدد سے زمین پر تمام ارض البلد بنائے گئے۔ اس طرح زمین کے اوپر والے حصے یعنی شمالی نصف کرے میں 90 ارض البلد اور جنوبی نصف کرے میں 90 ارض البلد اور ایک خط استوا، اس طرح سے زمین پر کل 181 ارض البلد موجود ہیں۔ زمین پر موجود ان تمام ارض البلد کے درمیان کا فاصلہ مساوی ہوتا ہے اور یہ فاصلہ 111 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ان کی لمبائی مساوی نہیں ہوتی۔ جس طرح زمین کے مرکز میں موجود ارض البلد کو خط استوا کہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح زمین کے شمالی نصف کرے میں 23.5 ڈگری پر موجود ارض البلد کو خط سرطان یا ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی نصف کرے میں اسی پیمائش پر موجود ارض البلد کو خط جدی یا ٹراپک آف کیپریکون کہتے ہیں۔ اسی طرح شمالی نصف کرے میں 66.5 ڈگری پر موجود ارض البلد کو خط آرکٹک یا آرکٹک سرکل کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جنوبی نصف کرے میں اسی پیمائش پر موجود ارض البلد کو خط انٹارکٹک یا انٹارکٹک سرکل کہتے ہیں۔ ان مخصوص ارض البلد کی وجہ سے زمین پر مختلف موسمی علاقے یا کلائمیٹ زون بنتے ہیں۔ آئیے ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خط سرطان اور خط جدی کے درمیان بننے والے اس علاقے کو ٹراپک زون کہتے ہیں۔ یہ علاقہ زمین کی سطح کا سب سے گرم علاقہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس علاقے پر سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں۔ اس علاقے میں دنیا کے دوسرے علاقوں کی بنسبت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس علاقے میں گھنے جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کا جنوبی حصہ اسی علاقے میں آتا ہے۔ ارض البلد سے بننے والے زمین کے اس علاقے کو ٹیمپریٹ زون کہتے ہیں۔ اس علاقے میں سورج کی شعاعیں تھوڑی ترچھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ سرد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس علاقے میں 4 طرح کے موسم ہوتے ہیں: موسم گرما، موسم بہار، موسم خزاں اور موسم سرما۔ اس علاقے کے چند مقامات پر 24 گھنٹوں تک کا دن اور 24 گھنٹوں تک کی رات ہوتی ہے۔ ارض البلد سے بننے والے زمین کے اس علاقے کو فریجڈ زون کہتے ہیں۔ یہ زمین کا سب سے زیادہ سرد حصہ ہوتا ہے۔ یہ علاقے تقریباً برف سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں تقریباً 6 مہینوں تک کا دن اور 6 مہینوں تک کی رات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کے گاؤں یا شہر نہیں ہوتے۔ زمین کے شمالی قطب سے جنوبی قطب تک کھینچے گئے خطوط کو طول البلد یا لانگیٹیوڈ کہتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ارض البلد کا درمیانی فاصلہ مساوی ہوتا ہے، اس کے برخلاف طول البلد کا درمیانی فاصلہ مساوی نہیں ہوتا۔ زمین کے قطبین پر طول البلد مل جاتے ہیں، یعنی قطبین پر طول البلد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ 2 طول البلد کے درمیان کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ خط استوا پر ہوتا ہے اور یہ فاصلہ 111.32 کلومیٹر ہوتا ہے۔ زمین پر بنائے گئے طول البلد کی کل تعداد 360 ہے۔ جس طرح خط استوا کو 0 ڈگری مان کر ارض البلد بنائے گئے، اسی طرح لندن شہر سے گزرنے والے طول البلد کو 0 ڈگری مان کر تمام طول البلد کھینچے گئے۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لندن شہر سے گزرنے والے طول البلد کو ہی کیوں 0 ڈگری مانا گیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لندن شہر میں گرین وچ پرائم میریڈین نامی ایک جگہ پر سن 1851 میں رویال نامی دنیا کی سب سے پہلی ایسی تجربہ گاہ بنائی گئی جس میں خلائی نظام کے ساتھ ساتھ ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اس مقام سے گزرنے والے طول البلد کو 0 ڈگری مانا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس تجربہ گاہ کے وقت کو پوری دنیا کے لیے ریفرنس ٹائم یعنی مثالی وقت مانا گیا، جسے گرین وچ مین ٹائم GMT سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس 0 ڈگری طول البلد کو پرائم میریڈین بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط کی وجہ سے بھی زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، مشرقی نصف کرہ اور مغربی نصف کرہ۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری زمین اپنی محوری گردش کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت لیتی ہے۔ یعنی زمین 24 گھنٹوں میں 360 ڈگری گھومتی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو زمین کو 15 ڈگری گھومنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ الگ ملکوں نے گرین وچ پرائم میریڈین کو اپنا ریفرنس ٹائم یعنی مثالی وقت مان کر اپنے اپنے اوقات طے کیے۔ کس طرح؟ آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے لندن شہر جو 0 ڈگری طول البلد پر واقع ہے وہاں دوپہر کے 12 بج رہے ہوں، تو اسی وقت لندن شہر کے مشرقی سمت میں ہر 15 ڈگری طول البلد پر وقت 1 گھنٹہ آگے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لندن شہر کے مغربی سمت میں ہر 15 ڈگری طول البلد پر وقت 1 گھنٹہ پیچھے ہوگا۔ یعنی اگر لندن شہر میں دوپہر کے 12 بج رہے ہو تو اسی وقت مشرقی سمت میں 15 ڈگری پر 1 بج رہا ہوگا، 30 ڈگری پر 2 بج رہے ہوگے، اسی طرح 75 ڈگری پر 5 بج رہے ہوگے۔ اس کے برخلاف لندن شہر کے مغربی سمت میں 15 ڈگری پر 11 بج رہے ہوگے، 30 ڈگری پر 10 بج رہے ہوگے اور 15 ڈگری پر صبح کے 7 بج رہے ہوگے۔ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے ملک ہندوستان سے 82.3 ڈگری پیمائش والا طول البلد گزرتا ہے اور اسے IST انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم گرین وچ مین ٹائم GMT سے 5.5 گھنٹے آگے ہیں، جسے اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب تک حاصل کی گئی معلومات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ عرض البلد اور طول البلد کی مدد سے ہم زمین پر کسی بھی جگہ کے مقام اور وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز اپنا راستہ اور مقام انہی عرض البلد اور طول البلد کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے نیا کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے طلبہ بھی مستفیض ہوں۔ اللہ حافظ۔